حضرات حضرات سسٹم نے نیا ڈھونگ رچا دیا ہے، ججوں کے خط کو دبا دیا ہے اور قوم کو ریشما کے خط کے پیچھے لگا دیا ہے۔ اس وقت وطن عزیز کے آدھے عوام خط غربت کے نیچے ہیں اور آدھے خط ریشما کے پیچھے ہیں۔ حالانکہ خط ریشما کے ڈرامے پر صرف 3 آدمی یقین کر سکتے ہیں، ایک وہ جو مستند مورخ ہو یعنی جید جاہل ہو، دوسرا وہ جو نشے میں دھت ہو حفیم چاٹا ہوا ہو، تیسرا وہ جو باولے ڈوگی کا کاٹا ہوا ہو۔ اور قاضی نے بھی کام دکھایا، ججوں کے خط کی سماعت کرتے ہوئے فرمایا کہ سوشل میڈیا ایک وبا ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ ریشما کے خط میں کیا ہے۔ مزید فرمایا تصدق جیلانی کی جو بھاگنے کی کہانی ہے دراصل وہ سوشل میڈیا کی شیطانی ہے، جس پر تصدق جیلانی کا فوراً جواب آیا کہ دیکھ جانی یہ غلط بیانی ہے۔ بظاہر جو ججوں کے خط کی سنوائی تھی اس میں گھنٹہ بھر قاضی اور اٹارنی جنرل نے ایک دوسرے کی مدح سرائی کی، خود نمائی کی، سوشل میڈیا کے خلاف عرضہ سرائی کی، مگر ججوں کے کمروں میں کیمرے کس نے لگائے؟ کسی نے نہ اس پر لب کشائی کی۔ ہاں البتہ چہرہ لال انگارا کرتے فرمایا میں دو میں نہیں آتا، کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، میں ایک نڈر ہوں، نرگس اپنی بے نوری پر ہزاروں برس جس کے لیے روئی تھی میں وہی دیدہ ور ہوں۔ پوری سماعت میں خط کو دبایا اور سارا وقت یہ ثابت کرنے میں لگایا وطن عزیز کی ساری خرابیوں اور اپنی ناکامیوں کی وجہ سوشل میڈیا کو ٹھہرایا۔ قاضی صاحب کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے سارا دن ذلیل و خوار ہوتا ہے، خوار و خستہ ہوتا ہے اور رات کو کسی اپنے بیگانے کے سر ہو جاتا ہے کہ صبح تمہارا منہ دیکھ لیا تھا۔ اور ان کی سیاست فوت ہونے کے بعد ان کی حکومت کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے 3 آدمیوں کا بندوبست ہو گیا ہے۔ جیسے ہی چوتھے کا بندوبست ہو جائے گا، یعنی جیسے ہی 3 کا ہنسا 4 ہو جائے گا، ان کی حکومت کا انتم سنسکار ہو جائے گا، جسے دیکھ کر نظام کی گود میں بیٹھے بچے جمہورے چھلانگ لگا کر اپنی اوقات سے باہر آنے لگ رہے ہیں اور باہر آ کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے میں ہوا بھرنے لگ رہے ہیں۔ اور جیسے انہیں کپتان کے جیل سے باہر آنے اور خود کے جیل جانے کے آثار نظر آنے لگ رہے ہیں، تب سے کپتان کا وجود ختم کرنے والے کپتان سے ہمدردیاں جتانے لگ رہے ہیں۔ مت بھولیں یہ وہی ہیں جنہوں نے چادر چار دیواری کی تقدس کی پامالی کی، انسانی حقوق کی بدحالی کی، آدھی رات کو گھروں میں گھس کر عورتوں کو روڈوں پر لا کے گھسیٹا، لاکھ قانونیت دکھائی، ظلم و جبر کیا، معصوم اور بے گناہوں کو رلایا ستایا، اور اس پر ٹی وی پر آ کر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے تھے۔ شام کو ٹی وی پر آ کر یہ فرعون بڑے تکبر سے بتاتے تھے کہ دیکھا ان کا کیسے علاج کیا، اور عوام کو دھمکاتے تھے کہ آپ پر مزید جدید آنسو گیس کے شیل پھینکے جائیں گے، جس کے جواب میں صحافت کے نام پر کلنک قسم کے یہ صحافی مسکرا کر پوز دیتے تھے۔ حالانکہ صحافت نام ہے ان کی آواز کا جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، مگر یہ بددیانت قسم کے صحافی روز شام کو یاد رکھنا ان کا ہمدردیاں دکھانا کوئی جمہوریت نہیں ہے، بلکہ ان کی حکومت اس وقت خستہ حال ہے۔ جیسے ہی دوبارہ یہ طاقتور ہو گئے یہ شخص پھر حکیم رانا ثناء اللہ بن جائے گا، کپتان کو مرچی جیل میں ٹھوکنے کی دھمکیاں دینے والا۔